اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 84 چل رہی تھی، اس کا مفہوم ابھی رہ گیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے نا۔ جب ہم نے پڑھا کہ جب حضرت موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ۔ تو جب یہ بعد میں انبیاء کی قیادت میں نکلے ہیں، انہوں نے لوگوں مطلب دوسری قوموں کے ساتھ جنگ کیا، جہاد کیا، ان کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، پھر یہ حکومت ایک دوسرے پہ نا حملہ کیا کرتے تھے۔ یہ آپس کی حکومتیں، جیسے آج مسلمان حکومتیں ایک دوسرے پہ حملہ کرتی ہیں، جب ماضی میں بھی ایسے ہوتا آیا کہ بہت سے مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوئی ہے، صرف اور صرف اپنی ذاتی بغض اور اناد کی وجہ سے۔ تو ایسے ہی یہ لوگ تھے، تو یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، اور یہ نا اس کے آپ اسلام کے دور میں بھی یوں ہی تھا۔ اس کے مدینے میں 2 قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج۔ ان 2 قبیلوں کے ساتھ ان کی کیا کہتے ہیں، یہودی کی قبیلوں کی وہ تھی۔ جیسے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو بنو نذیر۔ تو ان میں سے 2 قبیلے وہ خزرج کی طرف تھے، ان کے حامی تھے، حلیف تھے، اور ایک قبیلہ جو تھا وہ اوس کا تھا۔ جب اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ ہوتی تھی نا، تو ان دونوں کی جنگ میں یہ بھی ایک دوسرے سے لڑتے تھے، وہ ان کی طرف سے لڑتے تھے، وہ ان کی طرف سے، اور پھر ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ اب میں اگلی آیت میں اس کا مفہوم بتاؤں گا کہ بھی اصل بات کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا تھا کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، نہ تم خون بہاؤ گے، نہ ایک دوسرے پہ حملہ کرو گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے، اور تم نے اقرار کیا تھا، تم گواہ تھے۔ پھر ثم، اس کے بعد ثم پھر انتم، تم لوگ، ہؤلاء یہ، تو تم نے تو یہ کام کیا ہے کہ تقتلون، تم قتل کرتے تھے، انفسکم، اپنے آپ کو، وتخرجون، اور تم نکالتے تھے، اخرجا یخرجو اخراجا، نکالنا، اور تقتلون تو آپ کو پتہ ہے، وتخرجون فریقا، اور تم نکالتے تھے ایک جماعت کو، ایک فریق کو، منکم، تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تم ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے تھے۔ تظاہرون، تزاربون، تفاعل باب، اس کا مطلب ہوتا ہے غالب آنا کسی۔ تظاہرون، تم غالب آتے تھے، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ کی وجہ سے، والعدوان، اور حد سے تجاوز۔ عدوان کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا۔ تم لوگ گناہ اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے مطلب ان پہ غالب آتے تھے۔ وَإِن، اور اگر، یأتوکم، اگر آئے تمہارے پاس، وہ آئے، یأتو کا مطلب ہوتا ہے وہ آئے، کم، تمہارے پاس، اسارا، کوئی غلام، کوئی ہاں غلام ہی کہہ لو، کوئی غلام آئے، تفادوہم، تم فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے، تفادیوہم تھا اصل میں، تضاربوہم، فدیہ دے کے چھڑانا کسی کو، تفادوہم، تم انہیں فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے، وہو، اور حالانکہ وہ جو تھا، محرمن، وہ حرام تھا۔ محرم کا مطلب حرام ہونا کسی چیز کا، محرم بھی وہی ہے نا جو حرام ہو۔ محرمن، حرام تھا، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ اب میں اس آیت کو مفہوم بتاتا ہوں۔ ہوتا یہ تھا کہ میں نے بتایا نا کہ ایک قبیلہ جو ہے وہ اوس کی حمایت حلیف تھا، اور 2 قبیلے جو تھے وہ خزرج کے حلیف تھے۔ اوس اور خزرج کی تو ہم جانتے ہیں پہلے بہت مطلب یہ دشمنیاں تھی، ایک دوسرے سے جنگیں کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے انسانوں کو، اوس اور خزرج کو، بھائی بھائی بنا دیا، لیکن اس سے پہلے یہ دونوں بہت جنگیں ہوا کرتی تھیں ان کے آپس میں۔ اور اس کے بعد ان کی جنگوں میں پھر وہ اب جو یہودی قبیلے تھے وہ اپنے اپنے حلیفوں کا ساتھ دے کے ایک دوسرے سے جنگ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے بھائی، اپنے یہودی بھائیوں کو مارا کرتے تھے، اور پھر مار کے ان کے نا قیدی، ظاہر ہے جو قبیلہ غالب آتا تھا وہ دوسرے جو مغلوب قبیلہ اس کے کافی سارے قیدی بنا لیے جاتے تھے۔ تو مغلوب قبیلہ جو ہے نا، جو مطلب شکست کھاتا تھا، وہ پھر پیسے دے کے اپنے جتنے بھی غلام ہوتے تھے ان کو چھڑوا لیتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی یہودی قیدی بن جائے تو انہیں فدیہ دے کے چھڑوا لو۔ اب ان کی منافقت کا حال چیک کرو کہ ادھر اللہ نے اتنا بڑا حکم دیا ہے کہ یہودیوں کو آپس میں نہیں لڑنا، ایک دوسرے سے جنگ نہیں لڑنی، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، وہاں پہ اللہ کا حکم یاد نہیں آیا، لیکن اتنا حکم یاد رہ گیا کہ اگر کوئی قیدی بن جائے تو اس قیدی کو چھڑوا لو۔ یعنی اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں، اتنے بڑے، جیسے آج کل کے بھی سود کھائیں گے مسلمان جو ہیں، سود کھائیں گے، بڑے گناہ کریں گے، لیکن اختلاف کریں گے، ہم تو رفع دین کرتے ہیں تو ہماری نماز زیادہ بہتر ہے، یا ہم یہ کام کرتے ہیں ہماری نماز زیادہ بہتر ہے، اور سود کھا رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں،
اور یہ چھوٹی چھوٹی گناہوں پہ بحث کرتے، چھوٹی چھوٹی اس پہ ثواب کی کام ہے، یہ جو ثانوی حیثیت کی نیکیاں ہیں ان پہ بحث کرتے پھر رہے ہیں، وہی حال ان کا تھا۔ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں، ایک قتل کتنا بڑا گناہ ہے، اپنے بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کا خون بہا رہے ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن چھوٹا حکم یہ ہے کہ بھی جنگ میں چلو کوئی وہ قیدی وغیرہ بن ہی جاتے ہیں تو ان کو چھڑوا لو، یعنی یہ منافقت کا حال تھا اس قوم کی۔ تو یہ آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی، اور اگلا حصہ جو ہے نا اس ویڈیو کا بہت اہم ہونے والا ہے، بہت اہم، تو ہم اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔